اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں بھی قبر پر اذان دینا کیسا ہے اس بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے نجیب دیوخانی صاحب نے 3 ویڈیوز قبر پر اذان دینے کے متعلق ریکارڈ کی اور مختلف قسم کے شوشے چھوڑے، وسوسے، شکوک و شبہات کا اظہار کیا، جس کا ناچیز نے اللہ کے فضل و کرم سے منہ توڑ جواب دیا، اور وہ 3 پارٹ ہمارے اسی چینل پر موجود ہیں، سماعت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر مشائخ علماء کرام کے حوالہ جات پیش کریں گے اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے حوالہ جات بھی مختصراً پیش کیے جائیں گے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو قبر پر اذان دینے کا مسئلہ ہے، یہ جائز ہے، درست ہے، یہ حرام، بدعت، گمراہی نہیں ہے۔ جس طرح کے وہابیہ کی جانب سے اس قسم کے شدت پر مبنی فتاوی جات مسلمانوں پہ لگائے جاتے ہیں، انہیں کافر مشرک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اگر کافر مشرک قرار نہ دیں تو کم از کم بدعتی، جہنمی، گمراہ ہونے کا سرٹیفکیٹ اسے ضرور دے دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس طرح کے ناچیز نے پارٹ 1 کے اندر یہ وضاحت کی تھی کہ علماء اہل سنہ و جماعت کا موقف اس بارے میں کیا ہے، امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، قبر پر اذان دینا جائز ہے، اور فرمایا جو قائل ہیں اذان دینے کے، ان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ شرع شریف کے اندر اس کا منع وارد نہیں ہے۔ جب منع نہیں ہے تو پھر یہ بات جائز ہے، یہ کام جائز ہے۔ ہاں، جو منع کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس پر کوئی صریح دلیل پیش کریں۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہو گئی کہ علماء اہل سنہ و جماعت کے نزدیک یہ کام جائز ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، جو نہ کرے تو وہ جناب والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسی بات علماء اہل سنہ و جماعت کی کتب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ جھگڑا یہ ہے کہ جو اس طرح کا کام کر لے جائز سمجھ کر، اب جھگڑا یہ ہے کہ اس بندے کو وہابیہ کی جانب سے، دیابنا کی جانب سے بدعتی، گمراہ قرار دیا جاتا ہے، حرام کا ارتکاب کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں کچھ حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے نمبر پہ یہ حوالہ آپ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے چراغ سنت، اور اس کتاب کے مؤلف وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی سید فردوس شاہ قصوری، یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ صفحہ نمبر 298۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں، کوئی فرض واجب قرار نہیں دیتے۔ جھگڑا یہ ہے کہ وہابیہ کی جانب سے اسے بدعت، گمراہی قرار دیا جاتا ہے، جو ایسا کام کر لے اس پہ فتوے لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 298 پہ سید فردوس شاہ قصوری لکھتے ہیں کہ بعض شافعی لوگوں نے اس کام کو جاری کیا، بعض شافعی لوگوں نے اس کام کو جاری کیا۔ یہی بات حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی میں بھی بیان کی تھی، اور نجیب دیوخانی صاحب یہ حوالہ خود پیش کر چکے ہیں۔ یہاں صفحہ نمبر 298 پہ سید فردوس شاہ قصوری کہتے ہیں کہ بعض شافی لوگوں نے اس کام کو جاری کیا، یعنی وہ قبر پر اذان دیا کرتے تھے، بعض شوافے نے۔ یہ چراغ سنت۔ اسی طرح یہ دوسری کتاب ہے میت کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، میت کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی انعام الحق۔ یہ کیا لکھتے ہیں
یہ کہتے ہیں البتہ بعض مشائخ نے اس کو نقل فرمایا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ یہ دوسرا حوالہ میت کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، یہاں لکھا ہے البتہ بعض مشائخ نے اس کو نقل فرمایا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ یعنی بعض مشائخ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب بعض مشائخ نے، بعض شوافع نے اس کو جائز قرار دیا تو اب اس کا حکم وہ نہیں رہا جو وہابیہ دیابنا کی جانب سے مسلمانوں پہ لگایا جاتا ہے۔ تعصب کی بنا پہ مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ قرار دینے کے لیے، تو اب معلوم ہوا کہ یہ سختی پر مبنی حکم یہ اب درست نہیں ہے۔ ہمارا موقف جواز کا ہے، فرض واجب کا نہیں ہے۔ یہ دو حوالے آپ نے سماعت فرما لیے۔ یہ دو حوالے تھے، اب آپ یہ تیسرا حوالہ سماعت فرمائیں۔ حیران ہوں گے کہ جو یہ حضرات یعنی وہابی دیوبندی مسلمانوں کو بدعتی، گمراہ قرار دیتے ہیں اور اس کام کو بدعت قرار دیتے ہیں، ان کے گھر کا فتویٰ کیا ہے وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ حیران ہوں گے آپ۔ یہ ذرا عبارت، حوالہ آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ میرے پاس فتاوی عبیدیہ مجتہد الاثر مفتی عرب و عجم حضرت قاضی عبید اللہ نقشبندی، یہ کیا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 284، یہاں لکھا ہوا ہے اذان علی القبر کے متعلق تصنیف رنگین شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فارسی رسالہ کا منظوم ترجمہ مؤلفہ سعادت یار خان، آگے پھر صفحہ لکھا، وہاں پر لکھا ہے کہ یہ قبر کے اوپر اگر کوئی اذان دینے لگے تو اسے منع نہ کرے۔ قبر پر اگر کوئی اذان دینے لگے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور آپ کے ماننے والے اس کام کو بدعت قرار نہیں دیتے، حرام قرار نہیں دیتے، گمراہی قرار نہیں دیتے۔ فرمایا اگر کوئی اذان دینے لگے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات نام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے استعمال کرتے ہیں، کام ان کے اپنے اعمال حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہابیوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ 3 حوالہ جات ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، اور نجیب دیوخانی صاحب کے منہ کے اوپر یہ بہت بڑی چپیڑ ہے۔ درجنوں ویڈیو کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں جناب نجیب دیوخانی صاحب کہ جی شاہ صاحب ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ہم شاہ صاحب کے ماننے والے ہیں، ہمارے بزرگ شاہ صاحب کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ وہ بس برائے نام کے ہیں نجیب دیوخانی صاحب، وگرنہ آپ کے بزرگوں کے جو اعمال ہیں، ان کے کام ہیں، وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ہوں یا شاہ عبدالعزیز دہلوی ہوں یا شاہ عبدالرحیم صاحب ہوں یا یہ بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی کو نکال کے، آپ کے جتنے بھی بزرگ ہیں ان تمام کے اعمال ان بزرگوں کے مخالف ہیں، خلاف ہیں، اور جو فتاوی جاتے ہیں وہ تمام کے تمام ان بزرگوں کے اوپر بھی لگتے ہیں۔ یہ تمام بزرگ شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالرحیم صاحب، یہ آپ کے بزرگوں کے فتاوی کے مطابق کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ، جہنمی قرار پاتے ہیں۔ درجنوں ویڈیو کے اندر آپ نام لیتے ہیں، ان کا نام لیتے تھکتے نہیں ہیں۔ ذرا توجہ کریں کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ملفوظات عزیزی، یہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 161، صفحہ نمبر 161 پر یہاں شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے نزدیک دفن میت کے بعد قبر پر اذان کہتے ہیں۔ بعض مشائخ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان کہتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ملفوظات عزیزی میں فرماتے ہیں۔ کیسے آپ نام لیتے ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا؟ آپ کے کام، آپ کے فتاوی جات، آپ کے معمولات حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے مخالف ہیں، پھر آپ کو شرم آنی چاہیے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کا نام لیتے ہوئے، نام استعمال کرتے ہوئے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے تم شاہ صاحب کا نام لیتے ہو، اور تمہارے کام، تمہارے فتاوی جات شاہ صاحب کے خلاف ہیں، اور الٹا شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب اور دیگر بزرگ تمہارے فتووں کی زد میں آ کر کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ قرار پاتے ہیں۔
اور پھر تم اپنی ویڈیوز، اپنی گفتگو میں، کتابوں میں شاہ صاحب کا نام بھی استعمال کرتے ہو، جبکہ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں ملفوظات میں کہ بعض مشائخ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان کہتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جائز ہے، یہ درست ہے، یہ حرام، بدعت، گمراہی نہیں ہے، جس طرح کے وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات فتاوی جات لگاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 4 حوالہ جات ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، جس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قبر پر اذان دینا میت کو دفنانے کے بعد بدعت، گمراہی، حرام نہیں ہے۔ لہٰذا ان حضرات کو چاہیے کہ ان فتاوی جات پہ یہ توجہ کریں، اور جو انہوں نے اپنی جانب سے شدت پر مبنی فتاوی جات مسلمانوں پہ لگا رکھے ہیں ان پہ یہ نظر ثانی کریں، اور کچھ حیا سے کام لیں، خیال کریں، مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ اور حرام کے ارتکاب کرنے والا قرار نہ دیں۔ اگر یہ اپنے فتاوی جات پہ نظر ثانی نہیں کرتے تو پھر تمام کے تمام بزرگ ان کے نزدیک اور وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جن کے فتاوی جات ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، وہ تمام کے تمام کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ قرار پاتے ہیں۔